حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت ہیں۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاندان کو جمع کیا، سب لوگوں کو بلایا، دین کی دعوت دی، توحید کا پیغام سنایا۔ ابو لہب نے آگے سے بدتمیزی کی، حضور کی طرف توہین آمیز انداز میں ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا کہ یہ بتانے کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ اب اس کا توہین آمیز انداز میں حضور کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرنا اللہ کو اس قدر ناپسند لگا کہ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تباہ ہو گیا اور اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اس نے میرے محبوب کی طرف اشارہ کیا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو یہ سورت کے نزول کا شان نزول یہ بھی ہے کہ اس نے جو اشارہ کیا تھا، یہ پہلی دعوت تھی۔ اس کے بعد سرکار کریم علیہ السلام نے پھر خاندان کے افراد کو بلایا، ان کی دعوت کی اور انہیں پھر دعوت دی اور توحید کا پیغام سنایا۔ سب خاموش ایک ایک کر کے اٹھ کر چلے گئے اور ایک آواز آئی کہ مجھ سے کھڑا تو نہیں ہوا جاتا، ابھی میں چھوٹا ہوں، بچہ ہوں، مجھ میں اتنی طاقت تو نہیں ہے، میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ آواز حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اس میں یہ بھی ایک عنوان ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا تھا یا حضرت صدیق اکبر نے کیا تھا یا حضرت علی نے کیا تھا۔ تو علماء اہل سنت اس کو تطبیق یوں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ نے اسلام قبول کیا، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں یا نوعمر لڑکوں میں سب سے پہلے مولا علی نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید نے اسلام قبول کیا۔ تو اس طرح تطبیق دیتے ہیں ہمارے علماء، اور سب کی عظمت جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے کئی پہلو ہیں کہ حضور پرنور علیہ السلام کی وہ لاڈلی شہزادی جن کی شان یہ ہے کہ میدان محشر میں آئیں تو اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس لاڈلی شہزادی کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور وہ شہزادے جن کو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کو گود میں بٹھا کر حضور کہیں اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت فرما۔ ان شہزادوں کے حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں، اور حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک آگے بڑھانے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کو بہت سارے اعزازات نصیب ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضور علیہ السلام نے دو شخصیات پر خاص اعتماد فرمایا۔ ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں آپ نے اپنا ہم سفر بنایا، اور دوسری حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات ہے جنہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بستر پر لٹایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امانتوں کے محافظ بنے ہوئے ہیں، جو کفار کی امانتیں تھیں۔ اے علی تو انہیں ان کی امانتیں لوٹا کر پھر تو مدینہ منورہ میں آ جانا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت عظیم اعزاز ہے کہ آپ کو امانتوں کی ذمہ داری سونپ کر سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے تھے اے علی، آپ کو جو جو انعامات ملے، جو اعزازات ملے یا خصوصیات نصیب ہوئیں، اگر ان میں سے ایک بھی چیز مجھے نصیب ہو جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں یا سرخ سونے سے زیادہ بہتر ہوتا۔